سورہ اعراف کی آیت نمبر 35 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم اما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين صدق اللہ العظیم۔ اے آدم کی اولاد، اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں جو تمہیں میری آیتیں پڑھ کر سنائیں، جو کوئی ڈرے اور اپنی حالت درست کر لے تو ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور تکبر کیا ان سے، وہی دوزخ میں رہنے والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کے حکموں کو جھٹلا دے؟ وہ لوگ ہیں کہ ان کو جو ان کا حصہ لکھا ہوا ہے کتاب میں وہ ملے گا، یہاں تک کہ جب پہنچے ان کے پاس ہمارے رسول بھیجے ہوئے ان کی جان لینے کو تو یہ کہیں، کیا ہوئے وہ جن کو تم پکارا کرتے تھے اللہ کے سوا؟ وہ بولیں گے وہ ہم سے کھوئے گئے، اور اقرار کر لیں گے اپنے اوپر کہ بے شک وہ لوگ کافر تھے۔ پہلی آیت مبارکہ میں بنی آدم سے یعنی تمام انسانوں سے خطاب ہے، اور یہ خطاب عالم ارواح میں ہوا تھا، یعنی اس دنیا میں وجود میں آنے سے پہلے، بہت پہلے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا تو ان کی پشت پر اپنا دست قدرت پھیرا، جس سے آدم علیہ السلام کی نسل میں سے قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا ہونے تھے وہ سب باہر ظاہر ہو گئے۔ ان کی شکل انسانوں کی تھی لیکن ان کے جسم جو ہیں وہ چیونٹیوں کو برابر تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ وادی نعمان ہے مکہ مکرمہ میں، یہ وہاں قصہ پیش آیا تھا۔ بہرحال
اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن یہ واقعہ ہوا۔ تو پھر ان سب روحوں کو اللہ نے خطاب کر کے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں ہوں؟ میں نے تمہیں وجود بخشا ہے، میں ہی تمہاری پرورش کرتا ہوں، تمہاری ضرورتیں پوری کرتا ہوں، تمہارے لیے اسباب، وسائل، زمین، آسمان، یہ وہ سب کروں گا میں تمہارے لیے، ابھی تک بھی کیا ہے اور آگے بھی۔ کیا اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ تو سب روحوں نے بیک زبان کہا بلا، کیوں نہیں؟ یعنی اس کے علاوہ اور احتمال ہی کیا ہے، اور آپشن ہی کیا ہمارے پاس؟ جب خدا آپ ہیں، آپ ہی نے ہمیں بنایا ہے، تو آپ کا اقرار کرے بغیر تو کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو پھر فرمایا شہدنا علی انفسنا، کہ یہ اس لیے تم سے اقرار لیا جا رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کل کو جا کر تم کہو کہ ہم تو غافل تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو یہ تمہاری وٹنس جو ہے نا، یہ تمہاری اپنا اقرار لے کر یہ رکھ لیا گیا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی آدمی کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے تو لکھ لیا، انگوٹھے لگا لیے، سائن کروا لیا، گواہ ڈلوا دیے، سب کچھ ہو گیا۔ اس کے بعد بھلے وہ آدمی بھول ہی جائے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، ہمارے ساتھ ہوتا ہے، زندگی میں ہوتا ہے۔ کوئی تحریر ہم نے لکھی، کوئی اقرار کیا، کوئی چیز لینی تھی، کسی سے ادھار لینا تھا، بھول گئے۔ وہ رفتہ بہت عرصے کے بعد جا کر کاغذات کھولتے 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 اس میں سے نکل آیا، اچھا یہ بھی چیز ہے۔ تو خود اپنے ہاتھ سے کیا ہوا آدمی اسی زندگی میں کام بھول جاتا ہے، تو یہ وعدہ تو ہوا عالم ارواح میں تھا، یہ ہمیں کیسے یاد رہے گا؟ تو اس لیے یاد نہ بھی رہے، کیا ہم نہیں ہے، یاد ہو یا نہ ہو، ہم نے کیا ہے یہ وعدہ، تو اس وعدے کی پاسداری ہے۔ تو اسی موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایت بھی آئی۔ پھر اسی طرح جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے زمین میں بھیجا ہے جنت میں سے نکلنے کے بعد، تو اس موقع پر بھی فرمایا کہ اے آدم کی اولاد، تمہارے پاس اگر میرے پیغمبر آئیں گے، اور ضرور آئیں گے، کیونکہ تمہیں خود سمجھ نہیں ہے۔ باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں، اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدی، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کا سارا سسٹم ان کے اندر رکھ دیا ہے، شروع سے فٹ کر دیا، بس اسی کے مطابق وہ کام کرتے رہتے ہیں۔ لیکن انسان ایسا اللہ نے بنایا ہے کہ اس کے اندر خود کار صلاحیت نہیں ہے، صلاحیت پوری ہے لیکن پورا سسٹم اور نظام اس کے اندر نہیں ہے۔ اب دیکھیے چڑیا کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو کسی یونیورسٹی میں داخلہ نہیں لینا پڑتا کہ میں سیکھوں کہیں جا کر کسی اکیڈمی میں یا کسی ادارے میں، ٹیکنیکل جو کوئی انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں وہاں جا کر میں گھونسلہ بنانے کا طریقہ سیکھوں، اڑنا سیکھوں، کوئی فلائنگ کلب میں داخلہ لوں جا کر میں، یہ قطعاً نہیں ہوتا اس کے ساتھ۔ شہد کی مکھی ہے، پیدا ہوتی ہے، اس نے کہیں کسی انجینئرنگ یونیورسٹی میں جا کر وہ مسدس بنانا یا جو بھی اس کا چھتے کی ایک شکل ہوتی ہے وہ بنانی نہیں سیکھتی، لیکن ایسی بالکل ایکوریسی کے ساتھ بناتی ہے کہ انجینئر حیران ہو جاتے ہیں کہ اتنی بہترین طریقے سے کیسے بنا دیا اس نے۔ ان پڑھ ہے، نہ اس نے نہ ریاضی جانتی ہے، نہ یہ FSC کر رکھی ہے اس نے، نہ انجینئرنگ کر رکھی، کچھ بھی تو نہیں کر رکھا، نہ اس کے پاس اسکیل ہے، نہ پیمانہ ہے، نہ کوئی کمپیوٹر ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے، لیکن اتنا خوبصورت چھتا بنا دیتی ہے۔ اور پھر اس کے اندر جو آگے کاریگری کرتی ہے، کیسے شہد لاتی ہے، اور پھر اس کا پورا ان کا سسٹم ہے، محکمہ ہے، نظام ہے ان کا، اسی پر غور کرے انسان تو حیران رہ جاتا ہے، اللہ کی قدرت اتنی اس کو دکھائی دیتی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی بھی باقی مخلوقات ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ان کا نظام، سسٹم سب ان کے اندر رکھ دیا ہے، اچھا برا، اچھے برے کی تمیز اندر ہے اس کے۔ اس لیے کبھی بھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ شیر جو ہے وہ کہے کہ آج میں گوشت کھا کے اکتا گیا ہوں، اب مجھے چارہ کھانا چاہیے، نہیں، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ یا بکری کہے کہ میں چارہ کھا کے تنگ آ گیا ہوں، اب مجھے گوشت کھانا چاہیے، نہیں، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ جو جس چیز کی اللہ نے فطرت، نیچر بنا دی، بس اسی کے اندر چل رہی ہے۔ ہاں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اور طرح کا ڈیزائن کیا ہے کہ اس کے اندر صلاحیتیں ساری رکھ دی ہیں، دانت اس کے نوکیلے بھی ہیں، چپٹے بھی ہیں، اس کے اندر گوشت کھانے کی خواہش بھی ہے، سبزی کی بھی ہے، فروٹ کی بھی ہے، اور 10 چیزوں کی ہیں۔ اور پھر جب یہ دنیا میں آتا ہے تو کچھ بھی نہیں جانتا ہوتا، یہ پوچھ کر دوسرے لوگوں سے پہلے کوئی تجربات سے فائدہ اٹھا کر سیکھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، پھر یہ کرتا ہے، پھر وہ کرتا ہے، کرتے پھر یہ سیکھ جاتا ہے۔ تو جیسے دنیا کے باقی شعبوں میں اپنی دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ پچھلوں کے تجربوں سے فائدہ اٹھائے، بغاوت نہ کرے، جو پیچھے تجربے ہو چکے ہیں کسی علم کے اندر، فن کے اندر تحقیق ہو چکی ہے، بس اس پہ چلتا رہے۔
اسی طریقے سے اللہ کیسے راضی ہو جائے گا، جنت کیسے ملے گی، قبر کیسے بن جائے گی، حشر میں سوالوں کے جواب کیسے ہوں گے، پل صراط سے کیسے گزرے گا، مغفرت کیسے ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کیسے ملے گی، یہ بھی خود سے دریافت نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو بھیجتے ہیں، اور بھیجنے ضروری ہیں تاکہ انسان کو رہنمائی دیں۔ اس لیے فرمایا کہ میرے پیغمبر تمہارے پاس آئیں گے اور وہ آ کر میری آیات تمہیں سنائیں گے۔ اب اس کے بعد دیکھو، بات تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم اگر سیدھے راستے پہ چلے تو انجام بہت اچھا ہوگا۔ فمن اتقى واصلح، جس نے جو ڈر گیا، محتاط ہو گیا، برے انجام سے خوف زدہ ہو گیا کہ میں انہیں غلط کام نہیں کرنا، اور پھر اپنے حالت اپنا عمل بھی درست کر لیا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کو اللہ بڑی پاکیزہ زندگی دیں گے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ آخرت میں تو کامیابی ہے ہی ہے، دنیا کے اندر بھی ان کو ایک کامیابی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، وہ ہے نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا۔ آج اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، بہت سی ہماری جو ایک سوسائٹیاں ہیں اس کے اندر تو بہت بڑا مسئلہ ایک ڈپریشن ہے، پریشانی، انگزائٹی، بے چینی، انجانا سا خوف، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کیا ہونے والا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے۔ ایک عجیب و غریب قسم کے خوف کے سائے ہر وقت ہر انسان پر منڈلاتے رہتے ہیں۔ تو ماضی کا پچھتاوا ہے بہت سارا کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے ایسا کیوں کر دیا، مجھے وہاں انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے تھی، مجھے یہ جاب نہیں کرنی چاہیے تھی، مجھے یہ ڈگری نہیں لینی چاہیے تھی، میں بہت غلطی کر بیٹھا، یہ ایک اس قسم کی پوری داستان ہے۔ اور دوسری جانب مستقبل کے خوف ہیں، کل کیا ہو جائے گا، پرسوں کیا ہو جائے گا، بچوں کے ساتھ کیا ہو جائے گا، میں آج مر گیا تو میرا کیا بنے گا، بیوی چلی گی تو کیا بنے گا، مکان کرایہ کا ہے، مالک نے جواب دے دیا تو کیا ہوگا، فلاں فلاں، یہ وہ فلاں سب، یہ بھی خوف ہے، مستقبل کے اندیشے ہیں۔ مستقبل کے اندیشے کو خوف کہتے ہیں، اور ماضی کے پچھتاوے کو حزن کہتے ہیں، غم۔ پیچھے جو ہو چکا، جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اس کا غم کرنا، پچھتاتا رہنا، پچھتاتے رہنا، افسوس 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 کرتے رہنا، یہ حزن ہوتا ہے۔ تو جو بندہ اللہ والا ہو جاتا ہے، اللہ کے ساتھ کے راستے میں صحیح معنوں میں شریعت پر عمل پیرا ہو جاتا ہے، تقوی کی زندگی اختیار کرتا ہے، اپنے عمل کو درست کر لیتا ہے، اسے یہ انعام اللہ عطا فرماتے ہیں۔ یعنی وہ ماضی کے پچھتاوے سے آزاد، مستقبل کے اندیشے سے آزاد۔ یعنی یہ دونوں کام ایسے ہیں کہ اس پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ جو وقت گزر گیا اب اس کو ہم واپس نہیں لا سکتے، اس لیے اس پر پچھتانے کا کیا فائدہ، اور جو ابھی آیا نہیں ہے اس کو ہم لا نہیں سکتے اپنے قریب، وہ جب آئے گا تو آئے گا، دیکھی جائے گی۔ اس لیے وہ آدمی صحیح معنوں میں اس زندگی کو بھی انجوائے کرتا ہے جو اللہ والا ہو جاتا ہے، صحیح معنوں میں اس کی زندگی ہے۔ اس لیے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو آدمی اچھے عمل کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، ایمان والا ہے، تو اس کو ہم پاکیزہ خوشگوار قسم کی زندگی دیں گے۔ ہم اس کو، وہ رشک کرے گا، لوگ اس کو دیکھتے کہ اس پہ رشک کریں گے، چاہے زندگی میں اس کے فاقہ ہے، فقر ہے، معیشت اس کی بہت سٹرانگ نہیں ہے، لیکن اس کا دل بڑا مطمئن ہوگا۔ اس لیے حضور نے فرمایا لیس الغنى عن کثرت العرض، کہ لوگوں راز سمجھو کہ مالداری زیادہ اسباب کا نام نہیں ہے، زیادہ کوٹھیوں کا، زیادہ بنگلوں کا، زیادہ گاڑیوں کا، زیادہ ماحول اسباب بزنس کی لمبی چوڑی چینوں کا نام مالداری نہیں ہے۔ ولکن الغنى غنى النفس، اصل مالداری جو ہے تمہارا دل جو ہے یہ مالدار ہو جائے۔ جیسے کسی نے کہا نا کہ پرانے زمانے کا آدمی، آج سے 40-50 سال پہلے کا آدمی جو تھا نا، اس کے پاس کوئی اتنا مال نہیں ہوتا تھا، لیکن دل اس کا مطمئن ہوتا تھا، دل میں شکر ہوتا تھا ہر وقت، اس لیے وہ آدمی سیر چشم تھا۔ اور آج کا آدمی سب کچھ ہونے کے باوجود بھوکا ہے، اس کی حوث ہی ختم نہیں ہو رہی بیچارے کی، کیونکہ جو کچھ موجود ہے اس پر قناعت نہیں، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، اس لیے اندر ہر وقت خالی 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 ہے، اور جو ہو چکا اس کو سمجھتا کچھ بھی نہیں ہوا، آگے کی اندھی دوڑ میں چل رہا ہے۔ تو یہ چیزیں زندگی کو ہماری کو پریشان کر دیتی ہیں۔ ہم وسائل اکٹھے کرتے ہیں زندگی کو اچھا کرنے کے لیے، لیکن زندگی پیچیدہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو اس کا آسان کرنے کا راستہ یہ ہے کہ آدمی اس چیز پر آ جائے
یعنی بہت لمبے لمبے منصوبے نہ بنائیں، اس لیے فرمایا کہ لمبے منصوبے آخرت کے ہیں، دنیا کے منصوبے لمبے نہ بناؤ، دنیا کے منصوبے تو گزارے لائق ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا کے منصوبے بنائے ہیں وہ اپنے لیے کوئی لمبے منصوبے نہیں ہیں۔ ہاں دین کے لیے سوچیں کہ دین کیسے پھیل جائے، پوری دنیا میں کیسے پھیل جائے، مسلمان صحیح مسلمان کیسے بن جائے، کافر اسلام پر کیسے آ جائے، دنیا کے اندر ظلم کیسے ختم ہو جائے، انصاف کی ہوا کیسے چلنا، یہ ایک چیز ہے سوچنے کی۔ لیکن اپنے ہی پیٹ پہ ہاتھ مارتے چلے جانا اور بہت لمبے لمبے ہاتھ مارنا، یہ انسان اس سے پریشان تو ہوتا ہے، ایک مطمئن زندگی نہیں گزار سکتا۔ آگے فرمایا کہ یہ تو ایمان والوں کا انجام ہوگا، اور دوسرے لوگ جو اس کے خلاف چلیں گے، والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، جب میرے پیغمبر آئیں گے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو لبیک کہیں گے، وہ صدیق اکبر بن جائیں گے، فاروق اعظم بن جائیں گے، عثمان غنی بن جائیں گے، علی المرتضیٰ بن جائیں گے، اور 1,24,000 صحابہ بن جائیں گے۔ اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو ابو جہل بن جائیں گے، ابو لہب بن جائیں گے، عتبہ بن جائیں گے، شیبہ بن جائیں گے، عبداللہ بن ابی بن جائیں گے، اور یہود مدینہ بن جائیں گے۔ تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار۔ دنیا کے اندر بھی ذلت اور آخرت کے اندر بھی ان کو سوائے ذلت کے اور ان کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، دنیا میں رسوائی اور آخرت میں پٹائی۔ ہم فیہا خالدون، اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر آگے فرمایا فمن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا۔ صحیح بات تو یہی ہے، اللہ نے پیغمبر بھیجے اس لیے کہ لوگوں کو صحیح بات بتائیں، لیکن یہ لوگ پیغمبروں کے برخلاف ایک نیا اپنا سلسلہ کھڑا کیے ہوئے ہیں، کرتے شرک ہیں، کرتے کفر ہیں، کرتے بے حیائی کے کام ہیں، غلط کام کرتے ہیں، حرام خوری ہے، سب غلط الٹے کام کر کے پھر کہتے ہیں یہ اللہ نے کہا ہے۔ فمن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا، ان سے بڑا ظالم آدمی کون ہے کہ جو اللہ کے ذمے جھوٹ لگا رہا ہے کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے، او کذب بآیاتی، یا پھر پیغمبر جو بات کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں نہیں یہ غلط بات ہے۔ یعنی پیغمبر جو کہ صداقت کا علم بردار ہے، جو معجزات لے کر آیا ہے، جس کی زندگی میں کبھی کوئی کسی نے انگلی رکھنے کی جگہ نہیں ہے اس کی زندگی میں، اس جیسی پاکیزہ ہستی، نورانی ہستی، سچی ہستی، اسے کہتے تو جھوٹا ہے اور میں سچا ہوں، اور اپنا کردار دیکھیں تو سمجھ آ جائے۔ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، فرمایا کہ ان کا جو لکھا ہوا عذاب ہے، حساب کتاب ہے، ان کو مل کر رہے گا، پریشان نہ ہو۔ حتی اذا جاءتہم، دنیا میں اس کی کہانی شروع ہو جائے گی، آگے آیات میں آ رہا ہے، یہاں سے اس کی مرحلہ وار کام شروع ہونے جا رہا ہے۔ ایک تو پہلا کام تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر زندگی اس کی تنگ ہو جاتی ہے۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنقا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، کہ کافر آدمی یا اللہ کا نافرمان آدمی، اس کے پاس دنیا کے اسباب بہت ہو سکتے ہیں لیکن دل اس کا تنگ ہوگا۔ فإن له معیشۃ ضنقا، اس کو تنگی والی زندگی دنیا میں ملے گی۔ ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، اور قیامت والے دن اس کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، کہے گا کہ مجھے اندھا کیسے ہو گیا، میری آنکھیں کہاں چلی گئیں، میں تو دیکھتا تھا۔ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، کہ تیرے پاس میری آیات آئی تھی، پیغمبر آئے تھے، اللہ والے آئے تھے، علماء آئے تھے، انہوں نے تجھے سمجھایا تھا کہ اللہ کی بات مان، نافرمانی نہ کر، 4 دن کی زندگی ہے، پھر تجھے قبر میں جانا ہے، اور تو نے کہا کہ بابر و عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، جو کچھ کرنا ہے مزے اڑانے آج اڑا لو، پھر کب زندگی ملے گی، تو نے تو بڑی مستیاں کی ہیں، آج پھر آ جا۔ فنسیتہا، میری آیات تو بھلاتا رہا، وکذالک اليوم تنسیٰ، آج ہم تجھے بھلا دیں گے، یعنی ایسا تیرا انجام۔ اور اس کی ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے، حتی اذا جاءتہم رسولنا، فرمایا کہ کافروں کے پاس جب ہمارے فرشتے آئیں گے ان کی روح قبض کرنے کے لیے، یہ بڑا بھیانک منظر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں قسم کے تصویریں امت کو دکھا دی ہیں۔ فرمایا کہ جب نیک آدمی، مومن آدمی کی روح فرشتے قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو آسمان سے خوبصورت، بہت نورانی، بہت چمکدار چہروں والے، ہنستے مسکراتے، ان کے ہاتھوں میں سفید رنگ کے کپڑے ہوتے ہیں، نورانی قسم کے کپڑے ہیں، اور وہ آ کر میت کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔
اس کے آمنے سامنے جیسے مہمان آ کر بیٹھتے ہیں آس پاس ایسے بیٹھ جاتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں جو ان کا ملک الموت ہے، بڑا فرشتہ ہے، اس کے آنے کا۔ پھر وہ تشریف لاتے ہیں، جب وہ تشریف لاتے ہیں تو پھر آ کر اسے کہتے ہیں کہ اے مطمئن جان نکل، اب تیرے اس پنجرے سے رہائی کا وقت آ گیا، تو نے بڑا عرصہ یہاں گزارا کر لیا، اصل تو جنت کی چیز تھی، جنت سے آیا تھا، یہ تو تیرا ایک مہمان خانہ تھا، یہ مٹی کا جسم جو ہے تیرا ایک عارضی قیام گاہ تھی، جیسے لباس ہوتا ہے، ہماری اصل روح ہے، ہمارا جسم اصل نہیں ہے، جسم تو ہمارا لباس ہے، یہ جیسے سواری ہوتی ویسے ہے، تو اس روح نکل جائے گی، فرمایا ایسے آرام سے نکلے گی جیسے مشکیزے سے پانی کھول دیا جائے تو پانی نکل جاتا ہے۔ پھر اس کو وہ لپیٹتے ہیں سفید کپڑوں میں، بڑے اعزاز کے ساتھ اکرام کے ساتھ فرشتے لے کر لپکتے ہیں، اس کو لے کر چلتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں فرشتے کون آیا، فلاں بن فلاں، پہلا آسمان وہاں استقبال، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، دربار الہی میں پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، اس بندے کا میرے علیین میں نام لکھ دو جو نیک لوگوں کی فہرست ہے، اور پھر اس کی روح جو ہے اس کو قبر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے۔ پھر قبر میں فرشتے سوال کرتے ہیں آ کر، قبر کے سوالوں کا جواب دینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دیتے ہیں، وہاں پھر قیامت تک کے لیے وہ اس جگہ میں گویا کہ ایک ویٹنگ روم ہے ایک طرح سے، لیکن بہت شاندار قسم کا۔ اور جو کافر ہے الامان والحفیظ، فرمایا کہ اس کے پاس جو فرشتے آتے ہیں تو بڑی بھیانک صورت، خوفناک خطرناک قسم کی ان کی صورتیں ہوتی ہیں، اور ان کے پاس جو کپڑے ہیں وہ ٹاٹ بڑے جیسے بوسیدہ اور بڑے گندے قسم کے جیسے کپڑے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، اور وہ بھی آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ پھر اس کے لیے ایسے ہوتے ہیں جیسے تھانے دار آ جاتا ہے اپنے پولیس لے کر، اور پھر وہ انتظار کرتے ہیں اسرائیل کا آنے کا، اور وہ بڑے برے انداز میں فرماتے اخرج اے خبیث جان نکل، اب وہ نکلتی نہیں ہے، پھر اس کو مارتے ہیں، رومے کے نیچے چھپتی ہے، مار کے اس کو وہاں سے نکالتے ہیں، جو ہی نکال کر اس کو لے جاتے ہیں تو ایسے بدبو آتی ہے، اور فرشتے تیزی سے اس کو لے کر لپیٹ کے لے جاتے ہیں، اور وہاں اس کا نام سجین میں لکھ دیا جاتا ہے، پھر قبر کے آگے مراحل اس کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ان آیات میں اس طرف اشارہ ہے کہ ایسے موقع پر پھر فرشتے پوچھتے ہیں ان سے اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہ نبیوں کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں تم نے جو اپنے بت بنا رکھے تھے، اپنے معبود بنا رکھے تھے، پیسے کی پوجا کرتے تھے، حکومت کی پوجا کرتے تھے، کرسی کی پوجا کرتے تھے، وہ سب کہاں ہیں؟ آؤ نا، لاؤ ذرا، کہاں چلے گئے تمہارے؟ قرآن پاک کہتا ہے کہ جب ہمارے فرشتے آتے ہیں تو اس وقت تم کہاں ہوتے ہو؟ تم پاس ہوتے ہو لیکن تم دیکھ نہیں رہے ہوتے اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اس سے پوچھتے ہیں کہاں چلے گئے؟ قالوا ضلوا عنا، یہاں سے افسوس شروع ہو جاتا ہے بیچارے کا کہ وہ تو سب ختم، ہوا ہو گئے، گم گئے، وہ تو میرے سارے جو حمایتی تھے، جن کے اوپر مجھے سہارا تھا، تکیہ تھا کہ مجھے یہ چھڑائے گا، یہ بچائے گا، یہ کرے گا، وہ تو کوئی بھی اب سامنے نہیں ہے۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، پھر اپنے ہاتھوں سے اپنے کفر پر مہر لگاتا ہے آدمی، أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، آگے کے مراحل پھر شروع ہو جاتے ہیں۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔